معزز سامعین گرامی قدر، رمضان بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسے عمل کو بیان کرنے کی کوشش ہوگی کہ جس کو ہم نے صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر جاری و ساری کرنا ہے، اور یہ عمل نیکیوں کے اعمال میں سے کتنا اعلیٰ ہے، کتنا افضل ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پورے قرآن پاک کا ایک اسلوب اٹھائیں۔ آپ کو جب بھی قرآن پاک کے اندر لوگوں کے سوالات ملیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کے جواب دینے کا جو انداز ملے گا، آپ نے ذرا اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیارے حبیب روح کیا ہے، تو جواب دے دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی بنائی ہے جن سے دنوں کا اور مہینوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال، آپ کہہ دیجئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں کا سوال اللہ کے متعلق یا اللہ کے علم کے متعلق یا کسی بھی چیز کی بابت ہوتا تو اللہ رب العزت نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، آپ سے وہ شراب اور جوے کا پوچھتے، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل، جہاں پہ بھی یسألونک عن الجبال قل، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ یہ 10 سے زیادہ آیات اللہ رب العزت نے انسان کے سوالات کے بارے میں قرآن پاک میں نازل کی ہیں، اور ہمیشہ کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، پیارے نبی آپ، قل کے پیچھے جو لفظ محذوف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ گویا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں ابلاغ کرنے کے لیے ہر آیت میں رکھا، لیکن پورے قرآن پاک میں ذرا غور کرنا آپ نے۔ پورے قرآن پاک میں جب بھی سوال ہوا اللہ نے رسول اللہ کو کہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ ایسا سوال ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے اسلوب کو بدل دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اصولی طور پر پورے قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ قل، آپ کہہ دیجئے کہ ایسے ہے، ایسے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درمیان سے آپ کے ابلاغ کو بھی نکالتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، تو میں براہ راست اپنے بندوں کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ کو سیڑھی کی، اللہ کو ذریعے کی، اللہ کو واسطے کی، اللہ کو طریقے کی، اللہ کو ایک سلسلے کی، اللہ کو ایک وزیر کی، اللہ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ بڑا دور ہے۔ مولوی کہے گا اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ مولوی کہتا ہے اللہ دور ہے، اللہ کی مان لو یا مولوی کی مان لو۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ کس بارے میں قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کی اور میری عقل کے اوپر اگر کوئی پردہ ہو تو ہو۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، کوئی الگ آیت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اے میرے بندوں میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ کس بابت میں قریب ہوں؟ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری ہر پکار کے اوپر لبیک کہنے والا ہوں، میں تمہاری ہر پکار کا جواب دینے والا ہوں۔ پکارے اللہ، اور لبیک کس کو کہنا چاہیے؟ انسان کو۔ یہاں پہ پکارے انسان اور لبیک کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل اور ان اللہ یبسط یدہ بالنہار۔ حدیثیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہاتھ کسے پھیلانا چاہیے؟ بندے کو۔ اللہ تعالیٰ ہر صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پوری کائنات میں ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ پہ صبح ہو رہی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ رات ہو رہی ہے۔ گویا 24 گھنٹے اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں سے یہ اعلان کر رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی جو مغفرت کا طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا؟ ہے کوئی مصیبت زدہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو مصیبت زدوں کو مصیبت سے نکالتا ہے، مشکلوں میں شکار لوگوں کو مشکلوں سے نکالتا ہے؟ اس آیت کے آگے ایک ٹکڑا اور ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے مصیبتوں میں، مشکلوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، ہر چیز میں جب تم مبتلا ہو جاؤ تو تمہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں ان پریشانیوں مصیبتوں سے نکال دے؟ عربی گرامر جاننے والے اس اسلوب کو سمجھتے ہیں، اِلٰہٌ مع اللہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود جواب بھی دے رہے ہیں، اِلٰہٌ مع اللہ۔ گویا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو تمہاری مشکلات کو، مصیبتوں کو رفع کرے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا کہ حجر، شجر، قبر، مزار، درگاہ، پتھر، دروازے، درخت، مقدس مختلف جگہیں ہیں جہاں سے دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں وہاں سے ملتی ہے اور جو اللہ نہیں دے سکتا؟ تم اولادیں مانگنے در در کی ٹھوکریں کھانے جاتے ہو، تم اولادوں کے لیے، فلاں کام کے لیے، اور کہتے ہیں اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہی سے مانگ لیا جائے، پیروں فقیروں سے مانگ لیا جائے، درگاہوں سے مانگ لیا جائے۔ پھر کہتے ہو ہم ان سے نہیں مانگتے اللہ سے ہیں، مانگتے ان سے براہ راست ہو۔ اور نبی کو بھی، پیغمبر کو بھی اگر اولاد کی حاجت ہوئی تو اس نے کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے۔ زکریا کا واقعہ، نبیوں کی دعاؤں کا باب، قرآن پاک بھرا ہوا انبیاء کی دعاؤں سے۔ سب نے کس کو پکارا ہے؟ رب کو۔ بن موسم کے پھل مریم کے پاس دیکھے، نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، لیکن نبی صابر بھی ہوتا ہے۔ نبی صبر کر، ایوب بھی صابر تھے نا۔ بیوی نے کہا تھا دعا کر لیجئے، تو ایوب نے جواب میں کیا کہا تھا؟ 70 برس تو خوشحالی دیکھی ہے، ابھی چند برس گزرے ہیں بیماری میں، ابھی سے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا شروع کر دوں؟ صبر کروں گا۔ بنیادی طور پہ انبیاء صبر بھی کرتے ہیں، استقامت بھی کرتے ہیں، لیکن زکریا نے بڑھاپے کے عالم میں مریم کے ہاں بن موسم کے کھل دیکھے۔ نکتہ پہلے بھی پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن وہاں پہ صبر کا دامن چھوڑ دیا اور کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ، مریم کو بن موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو بیوی میری بانچ ہو، میں بوڑھا ہوں، مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے۔ اور لوگوں، انبیاء، رسول اللہ، پیغمبر بھی اولاد لینے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ آپ کہتے ہو نہیں فلاں درگاہ سے مل جاتی ہے، فلاں حجر شجر قبر سے مل جاتی ہے۔ یہ پیغمبر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا بھی ایسے سنتا ہے کہ بیٹے یحییٰ کی بشارت بھی دی اور کہا صرف بیٹے کی بشارت نہیں دوں گا بلکہ نام بھی آسمان کی بلندیوں سے اتار کے اس کا رکھ دوں گا۔ میرے بھائیو، آپ کو آج یہ مغالطہ دور کرنے کی ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے اپنی پوری زندگی کے اندر۔ ہمارے ہاں معاشرے میں غلط العام ہے، جی ہماری دعا نہیں سنی جاتی، جی ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، دعا کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔
یہ بھی دعا کی قبولیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان تعجیل کرے، جلدی کرے۔ اور اگر ہمیں حدیث کا مفہوم سمجھ آ جائے، اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتر جائے، تو ہم کبھی بھی اپنی زبان سے یہ جملہ ادا نہ کریں، اور یہ جملہ آپ نے ارادہ کرنا ہے، آج کے بعد زبان سے ادا نہیں کرنا۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کا اور میرا ہمیشہ کے لیے عقیدہ بن جانا چاہیے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، میرے بھائیوں ہاتھوں کو بندہ اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس ہستی کے سامنے اٹھا رہا ہے؟ اللہ مالک الملک کے سامنے، جو کون ہے؟ سخی ہے، جواد ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے تو اس کے رب کو یہ ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ہاتھ خالی لوٹتے ہیں؟ ہاں، اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے، ان کو بندہ آدم کے، بندہ مومن کے، بندہ فاسق و فاجر و گناہگار کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حیا آتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا کی ڈیفینیشن بھی دوسری حدیث میں بیان کر دی ہے۔ اگر ہم احادیث ایک دوسرے سے ملاتے چلے جائیں، یہ سارے جو بند باب ہیں یہ کھلتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بنیادی طور کے اوپر ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں اور 3 نتیجے ہوتے ہیں، اور بندہ مومن یہ سمجھتا ہے ایک ہی نتیجہ اس کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ نتیجہ سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے ہاں وہ نتیجہ سب سے کم تر ہوتا ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے کوئی شخص بھی دعا کو نہ چھوڑے۔ افضل العبادت یا دعا افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ دعا کو لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ افضل ترین عبادت ہے، بلکہ اگلی حدیث میں کیا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ افضل ترین عبادت بھی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں۔ پوری نماز ہی دعا کا نام ہے۔ روزہ، اس کے اندر بھی افطار و سحر میں کیا کیا جاتا ہے؟ دعا کی جاتی ہے۔ حج عمرے میں دعا کی جاتی ہے۔ ذکر اذکار بھی دعا ہی کا نام ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، مناجات، سماجات، ساری کی ساری یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں اور فریادیں اور دعائیں ہی ہیں۔ تو افضل ترین عبادت بھی دعا ہے، اور دعا ہی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہی عبادت نہیں جی، یہ پکارنا کون سی عبادت ہے؟ یہ عبادت کی بڑی اہم قسم ہے جو غیر اللہ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اس کو بھی کس کے ساتھ خالص کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ آئیے اس حدیث کی طرف۔ دعا کا پہلا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جو ہم نے سمجھا، اس کو عام فہم آپ کو سمجھانے کے لیے مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اور اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے 10 لاکھ عنایت کر دے۔ اللہ رب العزت اسے 10 لاکھ عنایت کر دیتے۔ 1 لاکھ مانگا، مل گیا۔ 10,000، 1 لاکھ، 20 لاکھ، جو اس کی طلب تھی اس دن کی یا جو اس کی حاجت تھی اس مہینے کی، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ عید آنے والی ہے، مجھے اتنے پیسے عنایت کر دے۔ اس نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ مل گیا۔ بندہ مومن، بندہ گناہگار، بندہ فاسق و فاجر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری بڑی تکریم کی ہے اور میری دعا کو قبول کر لیا، اور بندوں کے لیے دعا کی قبولیت کا صرف ایک یہی نتیجہ ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر نتیجہ دعا کا یہ نکلے گا تو ہی میری دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ، یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے جو بندوں کے لیے سب سے افضل ہے اور اللہ کے ہاں سب سے کمتر ہے۔ سبحان اللہ، اس بات کا کیا مطلب ہے؟
آپ نے لاکھ مانگا لاکھ مل گیا، گاڑی مانگی گاڑی مل گئی، بنگلہ مانگا بنگلہ مل گیا، بچے مانگے بچے مل گئے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے افضل ہے اور اللہ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے کمتر ہے۔ تو کیا دعا کا اس سے بہتر نتیجہ بھی ہے؟ جی ہاں، جو اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے 10 لاکھ مانگا تھا، اللہ نے 10 لاکھ تو عنایت نہ کیا، 15 لاکھ تو عنایت نہ کیا، گاڑی تو عنایت نہ کی، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملی، لیکن یوم کتابت تقدیر کے اندر یہ لکھا تھا یہ شخص فلاں دن کو، جمعے کے دن کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روڈ پہ جا رہا ہوگا، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، آنکھ چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا بازو چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا ٹانگ کٹ جائے گی۔ وہ دن آیا، فرشتے جو ان ڈیوٹیوں کے اوپر مقرر ہیں ان ڈیوٹیوں کو نبھاتے ہوئے اس دن اس کی آنکھ کو لینے کے لیے آگے، بازو کو لینے کے لیے آگے، قدم کو لینے کے لیے آگے۔ جب لینے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا رک جاؤ، اس بندے نے فلاں وقت میں میرے سے 10 لاکھ روپیہ مانگا تھا، مفہوماً رکھ رہا ہوں، گاڑی مانگی تھی، بگلا مانگا تھا، میں نے اس کی وہ دعا کا وہ نتیجہ تو نہ دیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن تقدیر کے اندر جو مصیبت جو آزمائش اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی میں نے اس کو مٹا دیا، اس کو اس کی آنکھ واپس لٹا دی، اس کو اس کا بازو واپس لٹا دیا، اس کو اس کا قدم واپس لٹا دیا۔ اب مجھے بتائیے ایمانداری سے، آنکھ اچھی ہے کہ 5 لاکھ اچھا ہے؟ بازو اچھا ہے کہ 10 لاکھ اچھا ہے؟ ٹانگ اچھی ہے، گردے اچھے ہیں، دل دماغ اچھا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں؟ یہ اگر محفوظ ہیں، موجود ہیں، انسان دعا کرتا ہے اللہ یہ دے دے یہ دے دے، وہ دعائیں سنی نہیں جاتی، بندہ کہتا ہے میری دعا سنی نہیں جا رہی، اس کو کیا پتا اس کے مقدر میں کتنی ہی تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں تھی، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، کاروباری دوستوں کی طرف سے، احباب کی طرف سے، معاشرے میں چلتے پھرتے یہ دعائیں تیری حفاظت کر رہی ہیں ان مشکلات سے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ان مصیبتوں سے بھی انسان کو بچاتی ہے جو نازل نہیں ہوئی، مراد یہ ہے جو نازل نہیں ہوئی ان مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے جو نازل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر قلم جن کو لکھ کے خشک ہو جائے ان کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتی سوائے بندہ مومن کی دعا۔ دعا اس چیز کو بھی روک دیتی ہے جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو، اور دعا اس چیز کو بھی مٹا دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، جس مصیبت میں، جس پریشانی میں، جس مشکل میں آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے، اور یہ نتیجہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے بہتر نہیں ہے، اور بندے کے ہاں ہو سکتا کچھ بہتر ہو۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں، آخری نتیجہ جو بندوں کو ادراک اور شعور ہی نہیں ہے، اور حقیقت میں وہی نتیجہ بندوں کے کام آنے والا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی بہت بلند ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ بھی نہ ملا، کوئی مصیبت جو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ بھی اس دعا سے نہ ٹلی، مصیبت بھی آ گئی۔ پھر کل ایک ایسا دن آنے والا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بندہ اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ ایک تو آپ نے علماء اور واعظین سے یہ سنا ہے کہ ہر بندے کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ کیا چاہے گا؟ میں بچ جاؤں، پوری زمین بھی مجھے صدقہ کرنی پڑے، میں صدقہ دے کے میں بچ جاؤں۔ رسول پیغمبر لوگوں کو کہیں گے دور ہو جاؤ، ہمیں اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے۔ ایک آپ نے یہ مفہوم سنا ہوا ہے، یہ مشہور مفہوم ہے۔ دوسرا جو مفہوم ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ کیا ہے؟ بھائی بھائی سے آنکھیں چرا رہا ہوگا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹا، بہن بھائی ایک دوسرے سے آنکھیں کیوں چرا رہے ہوں گے؟ ہاں، ایک تفسیر یہ بھی ہے اس دن جب ہر بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ہر بندہ قیامت کے دن تلاش کر رہا ہوگا کس بندے نے میرا حق کھایا تھا، کس بندے نے مجھے گالی دی تھی، کس بندے نے مجھے لان تان کیا تھا، کس بندے نے میرے ساتھ دنیا میں ظلم کیا تھا۔ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا
تو باپ بیٹا بھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں گے، کہیں بیٹا اپنا کوئی حق نہ مانگ لے، اور باپ نظریں چرا رہا ہے، بیٹا نظریں چرا رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا کہ باپ مجھ سے کوئی حق نہ مانگ لے۔ ایک ایک نیکی کی جس دن تلاش ہوگی، کچھ لوگوں کی نیکیاں آ رہی ہیں پہاڑ جتنی بڑی، پہاڑ جتنی بڑی، پہاڑ جتنی بڑی، بندے کہیں گے اللہ نیکیاں تو کی تھی لیکن یہ نیکی یاد نہیں ہے، نیکیاں تو کی تھی یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد، اللہ یہ اتنی بڑی نیکیاں کون سی ہیں؟ دعا کا جو تیسرا نتیجہ ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے، اس وقت جس وقت انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو دیکھ کے کہے گا یہ کون سی نیکیاں، یہ تو میں نے کی نہیں، تو اللہ رب العزت اس وقت جواب دیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جن کو نہ فی الفور قبول کیا گیا یا جن سے مصیبت ڈالی گئی، بلکہ ان کو تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا گیا۔ اور بعض احادیث میں اس کے بعد کیا بات آئی ہے، اس دن اللہ کی قسم اس دن میں اور آج آپ علماء واعظین مبلغین کے پاس آ کے شکوہ کرتے ہیں ہماری دعائیں فی الفور قبول نہیں ہوتی جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں، اس دن ہر بندہ یہ آرزو کرے گا، ہر بندہ کہ اللہ کاش تو نے دنیا میں میری ایک بھی دعا کو قبول نہ کیا ہوتا اور یہاں پہ ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی۔ یہ سب سے عمدہ نتیجہ ہے۔ آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ آپ گناہ گار ہیں تو آپ کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی؟ آپ کی دعائیں سنی جائیں گی۔ صحابہ نے تو یہ کہا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو، کیونکہ پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، اللہ نے تمہارے لیے نقصان لکھا ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ نے نفع لکھا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پوری کائنات نفع پہنچانا چاہیے، اللہ نے نقصان لکھا ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے اور مفہوم ہے۔ اور میرا رب، آپ نے کیا سمجھا رب کو؟ وما قدر اللہ حق قدری، میں نے بھی اور آپ نے بھی رب کی قدر کوئی نہیں کی۔ ہم رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ڈر ڈر کے مانگ رہے ہیں۔ تمہارا رب سخی ہے، جواد ہے، جب اس سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اعلیٰ مانگو۔ اور میرے بھائیوں، کون سی ایسی چیز ہے جو رب عطا نہیں کر سکتا اور یہ درگاہوں والے، یہ گدیوں والے، یہ حجر، یہ شجر، یہ مختلف قسم کے لوگ یہ آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں دے سکتا؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ ایک حدیث سن لیجئے، شاید کے بعد سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے آپ کو اور مجھے ایک کلیہ بیان کیا، اور وہ کلیہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام پیغمبر اور رسول آئیں، وہ اللہ رب العزت سے کیا مانگیں؟ وہ اللہ رب العزت سے دنیا اور آسمان کے مابین جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری مانگ لیں۔ آدم کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لے، اس کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لے۔ مفہوم حدیث یہ ہے آدم سے لے کے قیامت تک 1 خرب 10 خرب 20 خرب جتنے بھی انسان آنے ہیں وہ لائن بنا کے قطار بنا کے اللہ رب العزت سے مانگے، اور مانگے بھی کیا؟ زمین و آسمان میں جتنی نعمتیں ساری مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں ایک اکیلے آدم کو نہیں، یہ 10 20 30 خرب انسانوں کو عطا کر دے۔ تو اللہ کے خزانوں میں میرے بھائیو اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر ہم رب سے مایوس ہو جائیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکلوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا، گنج بخش داتا دینے والا کون ہے؟ کہا یہ ساروں کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈالو۔ کوئی بندہ جب سمندر میں سوئی ڈالے اس کو نکالے تو اس سوئی کے اوپر ایک قطرہ لگا ہوتا ہے، اس قطرے سے سمندر میں کچھ نہ کچھ جو کمی واقعہ ہوتی ہے، اور کتنی کو ہوتی ہے؟ جتنی کمی اس قطرے کو نکالنے سے سمندر میں واقعہ ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ سارے انسانوں کو زمین و آسمان کے مابین جتنی بھی نعمتیں دیتا چلا جائے پھر بھی خزانے ختم نہیں ہونے والے۔
اور میرے بھائیوں یہ باب دعا کا اتنا طویل ہے اور اس کے اندر واقعات انبیاء کے، صلحاء کے، شہداء کے، اولیاء کے متعدد ہیں، بے شمار ہیں، کثرت سے موجود ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے چند گناہ گاروں کے، عام لوگوں کے واقعات دعا کی قبولیت کے رکھوں. اولیاء اللہ کے تو آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں. اور میرے بھائیوں بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو اللہ کی قسم اپنی حاجات کو ایک اللہ کے ساتھ باندھ لینا. اور میرے بھائیوں یہ باب عقیدہ مضبوط کر لینا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں دکا دے دیا جانے لگا، جبریل پریشان تھے. یہاں سے اندازہ ہوا کہ جبریل کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. اس آگ نے ابراہیم پہ ٹھنڈا ہونا ہے نہیں ہونا یہ جبریل کو بھی علم نہیں تھا. بار بار ابراہیم کے پاس آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں آپ کی اللہ سے کوئی حاجت تو نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی عرض تو نہیں کرنی، اللہ کے سامنے کوئی بات تو نہیں کرنی. کر سکتے تھے نا، جائز ہے نا. جبریل کو کہہ دیتے اللہ کو یہ پیغام دے دے. بار بار جبریل آ رہے ہیں کہ آگ کا الاؤ جل گیا، آگ تپ گئی. اب ابراہیم بڑے انبیاء کو شہید ہوتے دیکھا، کیا ابراہیم بھی شہید ہو جائیں گے؟ بار بار آ رہے ہیں. اللہ سے کچھ کہنا تو نہیں، اللہ سے کچھ کہنا تو نہیں. آگ میں دکا دیا جانے لگا ہے. جبریل پھر پاس کھڑے ہیں. ابراہیم کوئی اللہ سے حاجت ہے؟ کوئی بات ہے؟ کوئی بات مجھے بتلا دیجئے، میں آپ کا پیغام سے کوئی حاجت نہیں ہے. ابراہیم نے اس وقت کیا کہا؟ اے جبریل آپ خاموش ہو جائیے، مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے. حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے. جبریل کو کہنا گناہ تھا؟ جبریل کو پیغام دینا گناہ تھا؟ حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے. تو پھر وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی. اور قربان جائیں یہ صرف ابراہیم پر ٹھنڈی نہیں ہوئی، آج بھی یہ واقعات حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. ابو مسلم خولانی اسود انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمن میں، اس کے سامنے پیش ہوئے، اس سے مناظرہ مجادلہ کیا. اس نے کہا آگ جلاؤ، اس کو آگ لگا دو. آگ لگائی گئی. ابو مسلم خولانی کے اوپر آگ نے اثر نہ کیا. ایک مرتبہ مدینہ آئے، حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا ان کی شکل سے. کہا تو ہی ہے؟ کہا نہیں میں عبداللہ بن صحب. کہا تو ہی ہے وہ جس کو اللہ نے آگ سے بچایا؟ پھر انہوں نے حضرت عمر کے اصرار کے اوپر بتا دیا ہاں میں وہی ہوں جس کو اللہ نے آگ سے بچایا. پکڑ کے حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک میں نے امت محمدیہ میں اس شخص کا دیدار نہیں کر لیا جس کے لیے آگ کو ایسے ٹھنڈا کیا گیا جیسے ابراہیم کے لیے کیا گیا. اور ابو مسلم خولانی نے آگ میں جانے سے پہلے یہی الفاظ کہے تھے اللہ جس طرح ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا آج مجھے بھی آگ سے بچا دے. اور اسود انسی نے کہا تھا اس کو جلا وطن کر دو نہیں تو سارے کے سارے جو چند لوگ تم پہ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان بھی پھر جائے گا. اور میرے بھائیوں حضرت ابو بکر نے بھی بعض صحابہ سے رسول اللہ نے کچھ عہد لیے تھے. حضرت ابو بکر نے بھی یہ عہد رسول اللہ کا توڑنا تو نہیں تھا لیکن جب ضرورت پیش آئی تو افشا کر دیا. ایک مرتبہ ٹھوکر لگی گر گئے. ملازم نے ہاتھ کو آگے بڑھایا تھا اللہ کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ انبیاء رسول اللہ کا ایمان کیسا ہے؟ جبریل کو کہہ رہے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے. یہاں پہ خادم نے ہاتھ بڑھایا ہے. ابو بکر نے کہا اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے. کہا کیوں آپ کو اٹھانے کے لیے جائز تھا کہ نہیں تھا؟ جائز تھا. کہا پیچھے کر لے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں اٹھیں گے. میرے بھائیو آج ہم در در کی ٹھوکریں کھانے والے در در کی ٹھوکریں کھانے والے ہر گلی پہ ہر محلے کی نکر کے اوپر ایک جعلی عامل کاہن بے ایمان ایمان کا سوداگر ولی اللہ بن کے بیٹھا ہوا ہے جو ہے جادوگر ہے جو ہے کاہن ہے جو ہے نجومی ہے جس کے پاس جانے سے 40 دن کی پلنٹی ہے کہ نمازیں قبول نہیں ہوتی. آپ اپنی دعاؤں کو اپنی مشکلات کو اپنی مصیبتوں کو ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جو خود آپ کے پیسوں اور ٹکوں کے محتاج ہیں اپنے کلینک اور اپنا دھندا چلانے کے لیے. آپ کی عقل کے اوپر کون سے پردے ڈال گئے؟ اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کرو.
اپنے غیر حاضر بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے غیر حاضر کے لیے دعا کرتا ہے یا اپنے علاوہ کسی کا نام لے کے دعا کرتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، بعض فرشتوں کی، کہ جب بھی زمین کے اوپر کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جانا اور کیا کہنا ہے، اور تو نے یہ کہنا ہے وہ جو دعا کر رہا ہو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آیا، اللہ کے کہنے پہ دعا کر رہا ہے کہ جو وہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا جائے تو نے پیچھے کھڑے ہو کے کہنا ہے اللہ تیرے حق میں بھی ویسا قبول کرے، اللہ تیرے حق میں بھی ویسا قبول کرے۔ آپ بھی کچھ اپنے بھائیوں کے لیے، دل کو بھی بڑا کرنے والی بات ہے۔ حضرت ابو درداء اپنے 360 دوستوں کا نام لے کے دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں اور اپنے 360 دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے یہ چیز دے دے، اسے یہ چیز دے دے۔ ایک دن نہیں گزرتا وہ چیز میرے گھر میں آ جاتی ہے۔ آپ اور میں کچھ لوگوں کے لیے دعا کریں اور کچھ لوگوں سے دعا کروائیں بھی، یہ بھی صحیح بات، صحیح حدیث میں ثابت ہے، کسی سے دعا کروانا اور کسی کے لیے دعا کرنا۔ عبداللہ ابن مبارک کا اچانک واقعہ دماغ میں آ گیا، کتنے بڑے محدث تھے۔ میں اور آپ کیا ہمارا یہ مزاج ہے ہمیں کوئی خلاف شریعت بندہ یا اپنے دین سے دور بندہ نظر آ جائے فٹ اس کے لیے بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک نے حسن بن عیسیٰ نامی نوجوان کو دیکھا، انتہائی خوبرو، انتہائی خوبصورت، سرخ و سفید چہرہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے دل کو اس کے حسن نے متاثر کیا، پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن بن عیسیٰ ہے۔ اچھا وہی جو مشہور عیسائی لڑکا ہے؟ ہاں وہی۔ عبداللہ بن مبارک سجدے میں گر گئے اور اللہ کو کہنے لگے اللہ یہ خوبصورت چہرہ کیا جہنم میں جلے گا؟ اللہ یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اللہ یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ 3 دن نہیں گزرے حسن بن عیسیٰ نے عبداللہ بن مبارک کے ہاتھوں پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں کوئی بندہ خلاف شریعت نظر آ جائے اس کی برائیاں شروع، اس کے خلاف بددعائیں شروع، اور یہاں پہ اولیاء اللہ کی اور بات آئی ہے تو یہ واقعہ بھی دماغ میں آ گیا، اور یہ واقعہ صحیح ہے۔ بغداد کے اندر 40 علماء حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے گئے تھے اور محدثین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو احادیث آج ہم تک صحیح پہنچی ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بغیر محنتوں کے ہیں؟ یہ بڑی بڑی محدثین کی قربانیاں، 40 محدث یعنی 40 حدیث کے طالب علم بغداد میں موجود ہیں، اور بھوک اور فاقہ ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، ان کے استاد نے اپنے ایک طالب علم کو کہہ دیا کہ اب تو مانگنے کی بھی اجازت ہے شریعت میں بھی، لیکن حدیث کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ حیادار ہوتا ہے۔ بچے کا دل نہ کیا میں مانگوں، کہا مانگ اب نکل، کہا مجبور کرتے ہیں تو میں نکل جاتا ہوں۔ نکلا، ہاتھ پھیلاتے ہوئے لوگوں سے شرم آئی کہ مسلمانوں کو جن کو ہم پڑھاتے ہیں، جن کو ہم سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، استقامت کا، صبر کا، برداشت کا، انہی سے مانگوں؟ شرم آگی، پھر نہ مانگ سکا۔ دیکھتے دیکھتے چلتے چلتے ایک حکیم کا کلینک نظر آیا، اس میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہ حکیم اور طبیب جو بیٹھا تھا وہ عیسائی تھا۔ اب پورے مسلمانوں سے تو نہ مانگ سکا اور اس سے بھی نہ مانگ سکا، اس کو کہا بیمار ہوں، بتائیے اس کا کیا علاج ہے؟ حکیم نے نبض دیکھی اور کہنے لگا مجھے تیری بیماری سمجھ آ گئی ہے۔ اندر سے کھانا لایا اور کہا اس کو کھا، اچھے طریقے سے کھا۔ طالب علم کہنے لگا میں اکیلا بیمار نہیں ہوں اس مرض میں، 40 اور ہیں، یعنی 39 مجھ سمیت 40 ہیں، ہم 40 کے 40 اس مرض کا شکار ہیں۔ عیسائی طبیب کو کہ دل کو چوٹ لگی، اس نے کہا یار یہ تو صرف بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ 40 بندوں کا کھانا ارینج کیا، لیکن دماغ میں ایک بات آئی کہ یہ جو طالب علم آیا ہے کیا یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ میں اس کے تعاقب میں جاؤں گا۔ وہ طالب علم اب 40 بندوں کا کھانا لے کے عیسائی حکیم سے، ایک عیسائی طبیب سے لے کے اپنے استاد کے پاس داخل ہوا، اس کو سارا ماجرا سنایا کہ استاد محترم بار لوگوں سے، مسلمانوں سے بھی مانگتے ہوئے حیا آ گئی۔ ایک حکیم کو اپنی بیماری دکھائی، اس نے آپ سب کے لیے 40 بندوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ استاد جو بچے بھوکے ہیں کھانے کی طرف لپکنے لگے، استاد نے کہا رکو،
کیا ہم ایک عیسائی کا کھانا بغیر معاوضے کے کھائیں گے؟ بھوک کی شدت ہے، کھانا سامنے پڑا ہے، بتائیے افطاری کے اندر 2 منٹ 3 منٹ ایک دن کا کچھ حصہ بھوک کے بعد انسان بیٹھا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ 1 منٹ بھی لیٹ نہ ہو، 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہ ہو۔ یہ 3 4 دن کے فاقوں کے ساتھ ہے، کھانا سامنے آ گیا ہے، استاد کہہ رہا ہے کیا بغیر معاوضے کے ہم اس کا کھانا کھائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے ذہن میں ایک ترتیب آئی ہے، جس عیسائی نے یہ کھانا ہمیں بھیجا ہے، ہم 40 حدیث کے طالب علم ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی، اللہ اس عیسائی کو معاف کر دے، اللہ اس عیسائی کو جہنم سے بچا، اللہ اس عیسائی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ عیسائی طبیب باہر کھڑا ہے دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث کے طالب علم کھانا کھانے کی بجائے میرے حق میں دعائیں کرنا شروع ہو گئے۔ جس وقت روٹی سامنے موجود ہے، نوالے نہیں اٹھائے، میرے لیے دعائیں کر رہے۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ داخل ہوا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کرو، لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کرو، اور لوگوں سے دعا لیا بھی کرو، لوگوں سے دعا لیا بھی کرو۔ ایک بندے کو عرب میں میرے پاس اولیاء اللہ کے بلا مبالغہ 10 واقعات، انبیاء کے 10 واقعات، لیکن میں آپ کو عام لوگوں کے واقعات بتانا چاہتا ہوں، کہا کہ آپ کو جو دور حاضر کے ہیں، پرانے سینکڑوں سال پرانے نہیں ہیں، ہر روز ہر بندے کے گھر میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کی دعا محیر العقول انداز میں قبول کی جاتی ہے۔ ایک بندہ، حالیہ دور کی بات ہے، عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر، اس بندے کو خواب آیا کہ اس نمبر پہ ٹیلی فون کر، اس نے اگنور کیا، پھر خواب آیا اس نمبر پہ ٹیلی فون کر، پھر خواب آیا معبر کے پاس چلا گیا، عالم دین کے پاس، کہ ہر روز خواب آتا ہے اور خواب یہ آتی ہے اس نمبر پہ ٹیلی فون کر، اور جو بندہ فون اٹھائے اسے اللہ کے لیے عمرہ کروا۔ معبر نے کہا بنیادی طور پہ اگر تجھے نمبر یاد ہے تو یہ خواب روحانی ہے، جو تعبیر کا علم جانتے ہیں ان کو خواب سے اندازہ ہو جاتا ہے سن کے کہ یہ روحانی خواب ہے یا فضول خواب ہے یا شیطانی خواب ہے۔ اس نے کہا اگر تو تجھے نمبر یاد ہے اور تیرے دماغ اور یادداشت میں محفوظ ہے تو پھر یہ روحانی خواب ہے، اور اگر تو اس بندے کو عمرہ کروا بھی دے گا تیرے لیے ثواب ہے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ بغیر وجہ کا یہ شیطانی خواب ہو۔ کہا نمبر تو مجھے پہلے دن سے یاد ہو گیا اور میں سویا ہوا ہوتا ہوں اور مجھے جب نمبر بتایا جاتا ہے اٹھتا ہوں، وہ نمبر بالکل صاف۔ کہا پھر فون کر، پھر اس بندے کو عمرہ کرا دے۔ معبر نے یہ تعبیر بیان کی، اس نے اس بندے کو پکڑا، فون کیا، لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس بندے کو فون کیا میں تجھے عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے کہا کون بول رہا ہے؟ کہا یہ بول رہا ہوں، مجھے عمرہ کرانا چاہتا ہے؟ میں تو نمازیں بھی ٹائم پہ نہیں پڑھتا، میں تو کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، میں تو روزے بھی کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، مجھے عمرہ کرانا چاہتا ہے؟ 50-60 برس گزر گئے ہیں، میں نے آج تک خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا سعودی عرب میں رہتے ہوئے، مجھے عمرہ کرانا؟ ہاں تجھے کرانا چاہتا ہوں۔ اچھا پھر میری کچھ شرائط ہیں، میں 5 اسٹار ہوٹل میں رہوں گا، مجھے یہ لگژریز چاہیے، پھر میں آؤں گا۔ وہ اس وقت بھی دنیا کی باتیں کر رہا ہے۔ کہا جو تیری شرط ہے مجھے قبول ہے، میں نے تجھے عمرہ کرانا ہے۔ جو شرط طے ہو گئی اس کو عمرہ کروایا۔ وہ بندہ جب عمرہ کر کے واپس جانے لگا تو اس بندے نے اپنے اس میزبان کو کہا یار 50-60 برس سعودی عرب میں رہا، کبھی آج تک اللہ کا گھر نہیں دیکھا، آج عمرہ کی ہے، دل کی کیفیات بدل گئی ہیں، مجھے 2 سجدے کرنے دے۔ وہ بندہ کہتا اس بندے نے سجدہ کیا، لمبا ہوا لمبا ہوا لمبا ہوا، کہا میں نے اس کے پاس جا کے دیکھا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی، سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ کہا مجھے سمجھ نہ آئی، اس کے بیوی بچوں کو بلایا، سارے معاملات کیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ جو کبھی نماز بھی سستی کر لیا کرتا تھا، روزوں میں سستی کر لیا کرتا تھا، خانہ کعبہ کے اندر حالت سجدے میں فوت ہوا، جنازہ کہاں ہوا؟ خانہ کعبہ کے اندر، کفن بھی خانہ کعبہ کے اندر، نہلایا بھی زمزم سے گیا۔ اس بندے نے کہا یہ ضرور کوئی نہ کوئی، اس کی کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ بالخیر کیا۔ ایک عام بندے کا، ایک گناہگار بندے کا، ایک نارمل بندے کا، یہ کیا وجہ ہے؟ بیوہ کے پیچھے پڑ گیا۔ کہا مجھے بتا اس کے اندر کون سی ایسی نیکی ہے؟ بیوہ بھی کہنے لگی کہ مجھے اس کی کوئی نیکی یاد تو نہیں آتی، یہ تو
बाजमात नमाज भी नहीं था पढ़ा करता, कई कई दिन पढ़ लिया करता था और कई कई दिन पूरी छोड़ दिया करता था, कभी रोजे रख लेता और कभी नहीं था रखता। लेकिन तू बार बार मुझसे पूछता तो मुझे इसकी एक बहुत छोटी सी नेकी याद है। वो नेकी ये है कि जब भी अपने बच्चों के लिए खाना लाता था, हमारे हमसाए में एक बेवा रहती थी, उसके घर के सामने भी वही सामान रख दिया करता था और कहा करता था ये सामान उठा लो। वो बेवा हर रोज जब खाना अपने घर के सामने पाती थी तो दरवाजा खोल के एक दुआ दिया करती थी, अल्लाह इस बंदे का खात्मा बिल खैर फरमा, अल्लाह इस बंदे का खात्मा बिल खैर फरमा। तो मैं ये समझती हूँ कि उस बेवा की दुआ की वजह से ये सजदे में फौत हो गया। लोगों, कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे लिए दुआएं करें और जिनके लिए तुम दुआएं करो। अल्लाह की कसम, बंदा मोमिन की दुआ रहेगा नहीं जाती। मुझे बताइए ये जो मुहद्दिसीन हैं जिनकी दुआओं से ईसाई मुसलमान हो रहे, वो जो बेवा है जिसकी वजह से एक गुनाहगार बंदा हुस्ने हातमा का शिकार हुआ, क्या वो खुद जहन्नुम में चले जाएंगे? क्या जिनकी दुआओं से लोग जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे वो खुद? और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ये भी डरने का बाब है, ये भी डरने का बाब है। कहने वाला सबसे ज्यादा इस डर का मुस्तहिक है। मेरे भाइयों, आप सब भी जन्नत में चले गए, अल्लाह आप सबको जन्नत में दाखिल फरमाए। लेकिन अगर मैं जन्नत में ना गया, मैं नाकाम हो गया। अगर आपके सारे घर वाले रिश्तेदार जन्नत में चले जाएं, आप जहन्नुम में चले गए, आप नाकाम हो गए। आइए आप और मैं अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने खानदान को खुद समेत जन्नत में दाखिल कराएं। और उसके लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उसके लिए अल्लाह के सामने हाथों को फैलाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको कबूल फरमाए और उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए।